اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ عزیزان گرامی، انسان اگر اس دنیا میں جینا چاہے تو اس کے لیے پہلی چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ معرفت نفس، خود کو وہ پہچانے کہ وہ کیا ہے۔ جب تک وہ اپنے آپ پر غور نہیں کرے گا، اپنی پہچان اور معرفت کے لیے قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اپنے آپ پر جب وہ غور کرنا شروع کرے گا تو یہ دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عدم سے وجود بخشا ہے۔ 100 سال پہلے ہم کیا تھے؟ کچھ نہیں۔ کہاں تھے؟ نہیں معلوم۔ کس کیفیت میں تھے؟ نہیں معلوم۔ 100 سال کے بعد ہم کہاں پر ہوں گے؟ نہیں معلوم۔ کس کیفیت میں ہوں گے؟ نہیں معلوم۔ نہ ماضی کا پتہ نہ مستقبل کا پتہ۔ حال میں ایک موجود ہے جس کو انسان کہتے ہیں، اور اس انسان کی عمر زیادہ سے زیادہ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، بہت زیادہ ہو 100 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو جب انسان ماضی کے کرداروں پر غور کرتا اور دیکھتا ہے کہ ماضی کے کردار باقی نہیں رہے، ختم ہو گئے، اور مستقبل کے بارے میں دیکھتا ہے کہ مستقبل کا اس کو علم نہیں ہے اور نہ ہی اس کی توانائی ہے، تو پھر اپنے عجز، اپنے نقص، اپنی کمزوری، عدم استطاعت اور مجبوری کا اس کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب انسان اپنے آپ پر غور کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو مکمل طور پر اس کے اختیار میں ہو۔ آپ اپنے اختیار سے اپنی سانسیں روک نہیں سکتے۔ 5 منٹ روکیں گے، اس کے بعد مجبوراً آپ کو سانس لینی پڑے گی۔ آپ اپنے اختیار سے پلکوں کو جھپکنے سے روک نہیں سکتے۔ 10 منٹ آپ کر کے دیکھ لیں، اس کے بعد آپ کو مجبوراً اپنی پلکیں جھپکنی پڑیں گی۔ آپ اپنے دل کو دھڑکنے سے روک نہیں سکتے، مجبوراً آپ مجبور ہیں، آپ کا دل دھڑکے گا۔ آپ اپنے رگوں میں بہتے ہوئے خون کے اس جریان کو روک نہیں سکتے، آپ مجبور ہیں۔ یہ جبر کا وہ پہلو ہے جو آپ کے پورے وجود پر حاکم ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ کرنے کا اور نہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ آپ کو اجازت ہے بولیں، اور آپ کو یہ صلاحیت حاصل ہے کہ آپ نہ بولیں۔ آپ کو اجازت ہے کہ یعنی آپ میں توانائی ہے کہ کسی کو بے گناہ کو تھپڑ مار دیں، اور آپ کے اندر یہ بھی توانائی ہے کہ بے گناہ کا ہاتھ تھامیں۔ آپ کے اندر یہ توانائی ہے کہ آپ محنت کر کے 2 پیسے کمائیں، لیکن ساتھ میں آپ کے اندر یہ بھی توانائی ہے کہ آپ کسی کے گھر ڈاکہ ڈالیں اور پیسے چرائیں۔ یعنی انسان کی زندگی کے یہ 2 پہلو ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن پر انسان کو اختیار نہیں ہے، وہ وہاں پر جب مجبور محض ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر اس کو مکمل اختیار ہے، وہاں پر جبر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم آخرت کے جزا اور سزا کا تعلق آپ کی اس صلاحیت سے قائم کر رکھا ہے جہاں پر آپ مجبور نہیں ہیں۔ اچانک آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بھی اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی کن پٹی پر بندوق رکھ کر اپنے آپ کو گولی مارتے ہیں تو آپ کا مواخذہ ہوگا، احتساب ہوگا، آپ کو جہنم بھیجا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اس زندگی کو چھین لینے کا یا جاری رکھنے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں تھا۔ دل کے دھڑکنے کو آپ روک نہیں سکتے، لیکن کسی چیز کو دیکھنے اور نہ دیکھنے کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ آپ کے پاس حرام کی تصویر اور ویڈیو آتی ہے، آپ اگر اپنے آپ کو روکنا چاہیں تو روکیں، نہ روکنا چاہیں تو نہ روکیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ روکیں گے تو اللہ کی اطاعت ہوگی، چونکہ اس نے روکنے کا حکم دیا ہے،
نہیں روکیں گے تو مخالفت ہوگی اور اس کا عقاب ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ تو اللہ کے حکم کی اطاعت یا اللہ کے حکم کی نافرمانی، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے عالم آخرت، اور یہ اطاعت اور نافرمانی دونوں کا تعلق آپ کی زندگی کے ان امور سے ہے جہاں پر آپ با اختیار ہیں، بے اختیار نہیں۔ اس لیے جزا اور سزا کا تعلق آپ کی اختیاری زندگی سے ہے، بے اختیاری سے نہیں۔ آپ نیند میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں، نیند سے آپ اٹھ نہیں سکے، اذان ہو گئی فجر کی، اٹھ نہیں سکے آپ، جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا سورج سوا نیزے پہ، نماز آپ کی قضا ہو گئی۔ عقاب ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ آپ نے جان بوجھ کر قضا نہیں کی، جان بوجھ کر نماز ترک نہیں کیا، اس لیے یہاں پر آپ پر عقاب نہیں ہے، چونکہ آپ کا سونا وہ آپ کے وجود کی وہ ضرورت ہے جو ایک وقت تک تو آپ اس کو روک سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو یقیناً اور مجبوراً نیند آئے گی اور آپ اس نیند کو روک نہیں سکتے۔ اور نیند کے عالم میں چونکہ انسان اپنے آپ سے بے خبر ہوتا ہے اور اپنے آپ پر اس کا کنٹرول نہیں ہوتا، اس لیے اس نیند کے عالم میں پیٹ سے کپڑا ہٹ جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ نے نیند سے جاگ نہیں سکے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کی نماز قضا ہو گئی، کوئی بات نہیں، آپ کو سزا نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا۔ لیکن جب آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، آپ جاگے ہوئے ہیں، اور جاگتے میں عقل کی سالمیت کے ساتھ، پاگل بھی نہیں ہے، دیوانے بھی نہیں ہے، اور کوئی اور آپ کو ایسی فکری عقلی مشکل بھی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ نے اپنے آپ کو برہنہ کر لیا، آپ کو پکڑ لیا جائے گا، کہا جائے گا تمہیں اپنی اس عزت و ناموس کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا، تم نے اپنے آپ کو برہنہ کر کے گناہ کیا۔ آپ کسی بے گناہ سے اس کا مال چھینیں گے تو آپ کو سزا دی جائے گی۔ آپ کو توانائی اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ اپنے حدود پھلانگ کر دوسرے کے حدود کے اندر داخل ہوں۔ تو گویا وہ جو زندگی ہے جہاں پر آپ کو ثواب اور عقاب کا وعدہ کیا گیا ہے، اس ثواب اور عقاب کی زندگی کا تعلق آپ کی اس دنیا کی اختیاری زندگی سے ہے جس میں آپ کا اختیار چلتا ہے۔ اور جب آپ اس اعتبار سے اپنے آپ پر سوچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا آپ کو حکم دے کر بھیجا گیا ہے، آپ عبث میں، بیہودہ طور پر، بے مقصد، بغیر ہدف کے، بلا کسی ذمہ داری کے نہ بھیجے گئے ہیں اور نہ یہاں پر آپ موجود ہیں۔ آپ کے پاس زندگی کے جتنے پل ہیں یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، میرے پاس امانت ہے، آپ کے پاس امانت ہے، چونکہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اللہ نے یہ کہا کہ یہ جو میں نے تمہیں زندگی دی ہے، میری طرف سے تمہارے پاس امانت ہے، اس امانت کو صحیح سالم رکھو، اس کو آلودہ نہ ہونے دو، اس کو گندا نہ ہونے دو، اس کو خراب نہ ہونے دو۔ مجھ سے اور آپ سے اس نے یہ تقاضا کیا ہے۔ جب یہ تقاضا کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہماری اختیاری زندگی سے متعلق وہ امور ہیں جن کی جواب دہی ہوگی، اور درست رستے کا نتیجہ جنت اور غلط رستے کا نتیجہ جہنم ہے۔ جبکہ حیوانات میں ایسا نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ اس اختیار کے باوجود، عقل سلیم کے باوجود، درست رستے کی شناخت کے باوجود جب جا کر صرف پیٹ کی خواہش پوری کرتے ہیں، شہوت کی خواہش پوری کرتے ہیں، آنکھوں کا بیجا استعمال کرتے ہیں، کانوں کا بیجا استعمال کرتے ہیں، گانے سنتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا، موسیقی سنتے ہیں وہ والی جس سے اللہ نے منع کیا ہے، زبان استعمال کرتے ہیں، غیبت میں زبان استعمال کرتے ہیں، جھوٹ میں زبان استعمال کرتے ہیں، تہمت میں زبان استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو کاٹنے میں، لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں، تو ظاہر ہے یہ آپ کو دی ہوئی اس قوت کا غلط استعمال ہے۔ ایسے ہی جیسے کسی کے ہاتھ میں آپ نے چاقو دی ہو، وہ چاقو سے کسی کا پیٹ پھاڑے گا تو آپ پکڑیں گے، کہیں گے تم نے جرم کیا، چاقو تمہارے پاس امانت تھی، پیٹ پھاڑنے کے لیے نہیں تھی۔
لیکن اگر اسی چاقو سے وہ سبزی کاٹے گا تو آپ خوش ہوں گے تم نے ایک چیز کا درست استعمال کیا ہے، عقل کے عین مطابق، عقل کے خلاف نہیں ہے۔ لہٰذا جب ہم خود شناسی کریں گے، اپنے آپ کو پہچانیں گے، خود کو پہچانیں گے، ہم کیا ہیں، میں کیا ہوں، میری زندگی اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھی، اس دنیا سے جانے کے بعد کیا ہوگی۔ تو ان دو مرحلوں کے درمیان، ابتدا اور انتہا، یہ جو درمیانی زندگی ہے، اس درمیانی زندگی میں میرا رول کیا ہے۔ تو پھر میں اپنی اس دنیا کے اندر موجود اس زندگی کے ہر پل کو وہاں خرچ کروں گا جہاں پر مجھے اس کا کوئی فائدہ ملے گا۔ اس لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک عجیب اور کمال کا جملہ ارشاد فرمایا کہ عجبت لمن اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ، مجھے تعجب ہے اس انسان پر جس کی ابتدا ایک نجس نطفے کے قطرے سے ہوتی ہے، نجس نطفے کے قطرے سے، اور جس کی انتہا گلے سڑے بدبودار اس وجود پر منتہی ہوتی ہے جس کو کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، گھن آتی ہے، انسان نفرت محسوس کرتا ہے اور بھاگتا ہے۔ اس لیے اللہ نے انسان کو دفنانے کا حکم دیا ہے، ورنہ کتوں کی طرح پڑا ہوتا تو اس انسان کی کوئی ویلیو نہ ہوتی۔ ان دو مرحلوں کے درمیان یہ جو انسان ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں کیف یتکبر فیما بینہما، ان دو مرحلوں کے درمیان یہ انسان کیسے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے اور خدا کے ناموس کا خیال نہیں کرتا، خدا کے احکام کا خیال نہیں کرتا، خدا کے حلال کا خیال نہیں کرتا، خدا کے حرام کا خیال نہیں کرتا، جواب دہی کا تصور بھول جاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کل اس کو موت آنی ہے، وہ بھول جاتا ہے کل اس سے سوال و جواب کیا جائے گا، وہ بھول جاتا ہے کہ قبر میں نکیر اور منکر آئیں گے، وہ بھول جاتا ہے کہ ایک طرف اس کے عذاب جہنم ہے، دوسری طرف جنت ہے، اور آج کا یہی دن اس کے پاس ہے جس سے اس نے جنت بھی بنانی ہے، اور اگر جنت نہیں بنائے گا تو جہنم بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خود شناسی کی، معرفت نفس کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی جانب سفر میں پاکیزہ ترین رستے کے انتخاب کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔